نظر بد اور حاسد سے حفاظت کی دعائیں. کسی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی پہلی ٹپ کیا دے رہی ہوں، آپ اپنے میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے رشتہ داروں کی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی اچھا انسان ہے، کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، کسی کے بچے بڑے اچھے ہیں، تو کہیے سورۃ کہف میں ہم پڑھیں گے یہ آیت ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا ہم کیا کہتے ہیں، واہ جی بڑے اچھے کپڑے پہننے ہیں، یہ کہاں سے لیے ہیں، ذرا بتانا یہ کتنے کے ہیں. بھئی ایک دفعہ آپ ماشاءاللہ کہہ دیں. کسی کو اچھے کپڑے میں، نئے کپڑے میں دیکھیں تو دعا دے دیجئے. آتی ہے دعا کسی کو نئے کپڑوں کی؟ دیتے ہیں پھر ایک دوسرے کو، یا یہی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دے دے. البس جدیدن عش حمیدن و مت شہیدن، یہ بھی لکھ دیں، یاد کر لیجئے. آپ کی محفلوں کا رنگ بدل جائے گا اگر آپ ایک دوسری دوست کو دیکھ کر دعائیں ہی دینا شروع کر دیں. اور جب آپ پھر اس کا اردو ترجمہ جانیں، البس جدیدن تم نئے کپڑے پہنتے رہو، عش حمیدن تمہاری تعریف ہوتی رہے، ومت شہیدن اور جب کبھی تمہاری موت آئے تو تمہیں شہادت کیا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. اب وہ ہائے وائے ختم نہیں ہو جائے گی، چھپایا کیوں، مجھے کیوں نہیں بتایا، کدھر سے لیا ہے. اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھے تو کیا کہیں، بارک اللہ فی، اللہ آپ کو اس میں برکت دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 15700. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا اس کی ذات جو اس کے مال میں اچھی چیز دیکھے جو اس کو پسند آئے تو چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. پھر ایک اور کام کیا کیجئے، معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں آپ اس کو پڑھیے. یہ نازل بھی اسی وقت ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، تو اللہ کی رحمت سے نظر بد سے بھی بچائے گی. اور سنن ترمذی کی روایت ہے 2058، ابو سعید راوی ہیں اس کے، کہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرو. کیا جنوں کی بھی نظریں لگتی ہیں؟ جی لگتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جیسے انسان عاشق ہوتے ہیں ایسے جن بھی عاشق ہو جاتے ہیں. کیا کرو، قل اعوذ برب الفلق اور ناس جب نازل ہوئیں تو پھر آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی سب کچھ ترک کر دیا. تو آج آپ کے میرے لیے اکثیر ہیں یہ دو صورتیں. پھر اسی طرح سے ایک دعا اور یاد کر لیجئے، صحیح بخاری کی دعا ہے یہ سکھائی ہوئی 3371. ابن عباس راوی ہیں کہ اللہ کے نبی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کن کو، اسماعیل اور اسحاق کو، انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. اور وہ لفظ کیا ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ الطامۃ من کل شیطان وہامہ وہامۃ ومن کل عین لامہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. پھر اسی طرح نظر بد سے حفاظت کا ایک اور دم ہے، مسند احمد میں 24995. حضرت عائشہ راوی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اللہ کے نبی پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. اور وہ کیا کرتی تھی، کہتی ہے کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھتی دل کے قریب، پھر کہتی امسح الباس، امسح کیا کہتے ہیں، مسا چھونا، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. اب سوال ہے کہ نظر لگ گئی، یہ تو وہ پیش بندیاں ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیکٹ پہن لو تاکہ ٹھنڈ نہ لگے، لیکن اب لگ گئی ہے ٹھنڈ تو کیا کریں. تو اس کا علاج سن لیجئے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. سہیل نے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے جب میں نے اسے دیکھا اسے تو میری نظر لگ گئی، یعنی مجھے ان کا جسم بڑا گدلا ہوا گورا اچھا لگا. خیر وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں سے اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. پھر آپ کے پاس آیا اور ساری بات بتلائی. آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا، جیسے تھپڑا سے نہیں مارتے، اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا
وبردہا ووسبہا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2572، تو گویا کہ یہ بھی دعا آپ کے میرے لیے ایک قسم کی ڈھال کا ذریعہ ہے۔ پھر اگلا عمل لیجئے، صبح و شام کی دعاؤں میں سے 2 دعائیں پڑھنا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 5090 کہ جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعائیں پڑھ لیں اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ اور راوی یہ بات کہتے ہیں کہ عوان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان نے رسول پر جھوٹ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح سے اگلی جو دعا آپ سبھی کو آتی ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ صبح شام کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6878۔ تو خولہ بنت حکیم سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ کوئی شخص کسی جگہ ہو اور پڑاؤ ڈالے، یعنی سٹاپ اوور لے صبح میں یا جب بھی، تو یہ دعائیں پڑھے، تو اسی سے آپ دیکھیں گے کہ ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، صبح گھر سے نکلے نہ جب تک کہ یہ دعائیں نہ پڑھیں۔ اور اسی طرح سے پھر حاسدین کے خسد سے پناہ مانگنی ہے، اور ایک دم لے لیجئے بس، جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ کانپ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی کو بخار تھا۔ تو جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام سے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے 22760۔